تو آج وہ رات آ چکی ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی بھی اور عمل کی حاجت باقی نہیں رہتی، کسی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رزق اللہ تعالیٰ اس قدر عطا فرماتا ہے کہ پورا سال بندے سے رزق ختم نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ رات ماہ رمضان المبارک کی بڑی اہم رات ہے۔ آپ اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بالکل مختصر سا عمل ہے، یہ سورت قدر کا ہی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان اور عظمت کے اندر اس پوری سورت کا نزول فرمایا۔ آپ نے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ مکمل چیز آپ اگر سمجھ لیں انشاءاللہ تعالی، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو کسی بھی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کی ہر پریشانی کا اور ہر مشکل کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے آپ کے رزق میں اتنی وسعت پیدا فرما دے گا کہ آپ کا سارا سال رزق نہیں ختم ہوگا، سارا سال کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس آپ نے جب بھی ہر سال اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور یہ رات ملے تو آپ ہر سال اس رات کے اندر اس عمل کو کر لیا کریں، تو پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا انتظام فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عمل سورت قدر کا عمل ہے، اس کی ترتیب کو ذرا ملاحظہ فرما لیں کہ سب سے پہلے آپ نے سورت قدر کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم پڑھیں تو یہ بہت زیادہ آپ کے لیے افضل ہے، اور پڑھنا بھی یہی چاہیے۔ اگر چھوٹا درود پاک پڑھتے ہیں تب بھی فائدہ ہے، لیکن اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے سورت القدر، یعنی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آپ نے بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے جب پہلی مرتبہ پڑھنے لگے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی پڑھنا ہے، آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ جب دوبارہ اس کو شروع کریں گے تو تب آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا۔ اس رات کی فضیلت اور عظمت اس قدر زیادہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے سارے مہینے کی فضیلت اور عظمت ہے، لیکن اس رات کو یعنی کہ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو، ماہ رمضان المبارک کی تمام راتوں کی سردار کہا گیا ہے، اور یہ وظیفہ بھی تمام وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس عمل کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ جو بندہ اس رات میں اس عمل کو کر لے گا انشاءاللہ ساری زندگی، وہ کیا اس کی اولاد بھی دعائیں کرے گی۔ آپ کی زندگی کے اندر مختلف مسائل ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، کسی نہ کسی مشکل کے اندر مبتلا ہے، چھوٹی مصیبت ہے یا بڑی مشکل ہے، کسی بھی قسم کی ہے، بڑی حاجت ہو یا چھوٹی حاجت ہو، ہر ایک حاجت کے لیے یہ عمل آپ کو کافی ہوگا۔ جس ارادے کے ساتھ آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ وہی ارادہ آپ کا پورا فرما دے گا۔ اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھیں، اور اس رات میں کیونکہ ملائکہ اور ارواح جو ہے وہ زمین پر اترتے ہیں، اول یہ کہ اس رات میں شام سے لے کر صبح تک تجلی الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ ملائکہ کو زمین پر اتارتا ہے، اور اسی طرح عبادت کرنے والوں کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں۔ اب انسان کو ظاہری طور پر وہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ انسانوں کے ساتھ ملاقات کر، جس بندے کے ساتھ ملائکہ ملاقات کر لیتے ہیں اس رات کے اندر، اس کو جو وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اس کی عبادت کے اندر اس کو لذت اور کیفیت ایک عجیب محسوس ہوتی ہے، اور باقی راتوں کے اندر وہ اس کو لذت اور کیفیت محسوس نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ ملائکہ ملاقات کرتے ہیں اس شخص کی طبیعت اور اس شخص کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے، اس کو بڑا سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہو جائے اس عمل کے دوران تو پھر آپ سمجھ لینا کہ اللہ کے نوری فرشتوں نے آپ سے ملاقات کر لی ہے اور آپ کا یہ عمل مقبول ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ایک مرتبہ پڑھنے سے آپ کی یہ کیفیت نہ ہو تو دوبارہ اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ 3 بار سے زیادہ بار آپ کو نہیں پڑھنا پڑے گا، بالکل مختصر سا عمل ہے، آپ 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں پڑھیں گے کہ یہاں تک کہ اللہ کے نوری فرشتے آپ سے ضرور ملاقات کریں گے اور آپ کا کام بن جائے گا، اور آپ کا پورا سال خوشیوں سے گزرے گا، پریشانیاں اور غم آپ کے دور ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کو کس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا رہا تھا کہ آپ نے سورت القدر کو بسم اللہ سمیت پڑھنا ہے، آپ نے 27 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر، مطلب جب آپ نے شروع کرنی ہے
تو پھر آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے گفتگو بھی نہیں کرنی اور اس عمل کے دوران اٹھنا بھی نہیں ہے جب تک آپ اس کو 27 مرتبہ مکمل نہ پڑھ لیں۔ اور اول آخر آپ نے 27 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد جب آپ یہ ایک مرتبہ پڑھ لیں، مثال کے طور پہ اس عشاء کے بعد آپ اس عمل کو پڑھتے ہیں، اسی طرح آپ پھر اس کو آدھی رات میں پڑھ لیں، پھر آپ اس کو رات کے تیسرے حصے میں پڑھ لیں، یعنی کہ 3 مختلف مجلسوں میں 3 مختلف کفیات میں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر پہلی مرتبہ ہی پڑھنے سے آپ کی طبیعت اور کفیت بدل جائے، آپ کو محسوس ہو، آپ کے دل کے اندر خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہوں، تو پھر آپ سمجھ لینا کہ اب آپ کو دوبارہ اس عمل کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ پہلی مرتبہ پڑھنے سے، کیونکہ ہم لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں، پہلی مرتبہ پڑھنے سے ہمارے ساتھ یہ طبیعت نہیں ہوتی، آپ نے بالآخر اس کے جو ہے وہ 27 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 27 مرتبہ آپ نے سورت کو پڑھنا ہے، آخر میں آپ نے 27 مرتبہ جو ہے وہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہم آجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ عطا فرما۔ یہ بھی ایک قسم کا استغفار ہے، دعا ہے، اس کو آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ پہلی مرتبہ پڑھیں گے آپ کی طبیعت میں سکون محسوس ہوگا، پھر آپ 2 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، 3 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، یا آدھے گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ آپ مجلس میں بیٹھیں، اپنا یعنی کہ مصلی رکھیں، باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ کہ آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے، اور ایک مرتبہ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے 3 مرتبہ یہ کہنا ہے کہ باری تعالیٰ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، اگر آپ پورا سال رزق چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر کمی نہ آئے اور آپ کو کسی سے پیسہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے باری تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے میری مدد فرما اور مجھے روزگار میں کسی کا محتاج نہ کر، یہ آپ نے الفاظ کہنے ہیں، اور میرے پورے سال کے رزق کا انتظام فرما دے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد آپ نے یہ 3 مرتبہ کہنے ہیں، اور اس کے بعد جو آپ نے دعا مانگنی ہے اس دعا کو مکمل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے۔ پہلی مرتبہ جو ترتیب بتائی اس ترتیب سے کرنا ہے، دوسری مرتبہ آپ کو اول آخر 27 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ نے درمیان میں 27 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لینا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو مقصد دل میں ہوگا، جو مراد دل میں رکھ کر جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اندر آج رات ہی آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو آپ آگے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کریں، اور خاص اجازت کے لیے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ دیں۔ انشاءاللہ عام اجازت تو عام سب کو ہے، لیکن خاص اجازت چاہتے ہیں تو 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں چھوٹا سا درود پاک لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس وظیفے کے اندر طاقت اور روحانیت عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔